اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منکم انکم کنتم قوما فاسقین۔ کہہ دیجئے کہ تم خوشی یا ناخوشی کسی طرح بھی خرچ کرو، قبول تو ہرگز نہ کیا جائے گا، یقیناً تم فاسق لوگ ہو۔ انفقو امر کا صیغہ ہے، لیکن یہاں یہ تو شرط اور جزا کے معنی میں ہے، یعنی اگر تم خرچ کرو گے تو قبول نہیں کیا جائے گا، یا یہ امر بمعنی خبر کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ دونوں باتیں برابر ہیں، خرچ کرو یا نہ کرو۔ اپنی مرضی سے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تب بھی نامقبول ہے، کیونکہ قبولیت کے لیے ایمان شرط اول ہے اور وہی تمہارے اندر نہیں پائی جاتی، اور ناخوشی سے خرچ کیا ہوا مال اللہ کے ہاں ویسے ہی مردود ہے، اس لیے کہ وہاں قصد صحیح موجود نہیں ہے جو قبولیت کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت بھی اسی طرح ہے جس طرح یہ ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، کہ آپ ان کے لیے بخشش مانگیں یا نہ مانگیں، یعنی دونوں باتیں برابر ہے۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون۔ کوئی سبب ان کے خرچ کی قبولیت کے نہ ہونے کا اس کے سوا نہیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں اور بڑی کاہلی سے ہی نماز کو آتے ہیں اور برے دل سے ہی خرچ کرتے ہیں۔ اس میں ان کے صدقات کے عدم قبول کی 3 دلیلیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک ان کا کفر مفسق، اور دوسرا کاہلی سے نماز پڑھنا، اس لیے وہ نماز پڑھنا ثواب کی امید رکھتے ہیں اور نہ ہی اس کے ترک کی سزا سے انہیں کوئی خوف ہے، کیونکہ رضا اور خوف یہ بھی ایمان کی علامت ہے جس سے وہ محروم ہیں۔ اور تیسرا کراہت سے خرچ کرنا، جس کام میں دل کی رضا نہ ہو وہ قبول کس طرح ہو سکتا ہے۔ بہرحال یہ تینوں وجوہات ایسی ہیں کہ ان میں سے ایک وجہ بھی عمل کی نامقبولیت کے لیے کافی ہے۔ مذکورہ یہ کہ تینوں وجوہات جہاں جمع ہو جائیں تو اس عمل کے مردود بارگاہ الہی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون۔ بس آپ کو ان کے مال اور اولاد تعجب میں نہ ڈال دیں، اللہ کی چاہت یہی ہے کہ اس سے انہیں دنیا کی زندگی میں ہی سزا دے اور ان کے کفر ہی کی حالت میں ان کی جانیں نکل جائیں۔ اس لیے یہ بطور آزمائش ہے، جس طرح فرمایا اور کئی طرح کے لوگوں کو جو ہم نے دنیا زندگی میں آزمائش کی چیزوں سے بہرہ مند کیا ہے، تاکہ ان کی آزمائش کریں کہ ہم دنیا میں ان کو مال اور بیٹوں سے مدد دیتے ہیں تو اس سے ان کی بھلائی میں ہم جلدی کر رہے ہیں، نہیں بلکہ یہ سمجھتے نہیں۔ امام ابن کثیر اور امام ابن جریر طبری نے اس سے زکوٰۃ اور انفاق فی سبیل اللہ مراد لیا ہے، یعنی ان منافقین سے زکوٰۃ و صدقات تو جو مسلمان ظاہر کرنے کے لیے دیتے ہیں دنیا میں قبول کر لیے جائیں، تاکہ اسی طریقے سے ان کو مالی مار بھی دنیا میں دی جائے۔ تاہم ان کی موت کفر ہی کی حالت میں آئے گی، اس لیے کہ وہ اللہ کے پیغمبر کو صدق دل سے ماننے کے لیے تیار نہیں اور اپنے کفر اور نفاق پر ہی بدستور قائم اور مصر ہیں۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ یہ اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ تمہاری جماعت کے لوگ ہیں، حالانکہ وہ دراصل تمہارے نہیں، بات صرف اتنی ہے کہ یہ قوم یفرقون، یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اس ڈر اور خوف کی وجہ سے جھوٹی قسمیں کھا کر یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہم بھی تم میں سے ہی ہیں۔ لو یجدون ملجأ او مغارات او مدخلا لولوا الیہ وهم یجمحون۔ اگر یہ کوئی بچاؤ کی جگہ یا کوئی غار یا کوئی بھی سر چھپانے کی جگہ پا لیں تو ابھی اس طرف لگام توڑ کر الٹے بھاگ جائیں، یعنی نہایت تیزی سے دوڑ کر وہ پناہ گاہوں میں چلے جائیں، اس لیے کہ تم سے ان کا جتنا کچھ بھی تعلق ہے وہ محبت خلوص پر نہیں، عناد نفرت
اور کراہیت پر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں منافقین کی تمام صفات سے محفوظ رکھے اور ایمان کی صفات اور ایمان کی علامتوں سے ہمیں جو ہے بہرور فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔